مزید ہارمونس وغیرہ نیسسری ہارمونس ریلیز کروا کے ان کے پراپر ڈائجیشن کروا کے ان کو باڈی میں ایبزارب کرا کے اور پھر سرکولیٹ کرا کے اور پھر ان کو اپنی اپنی جگہوں پہ بھیجنا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد فہیم ای ہیلتھ کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ سب گھر والوں کے لیے، بچے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہو، خواتین ہوں، ان سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 80 سے 90% ہماری آبادی جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی میں یا اس عادت میں مبتلا ہے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. دو بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں یہ ٹاپک کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ بچوں کی نشو و نما بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اس سے، اور دوسری یہ کہ بڑوں میں جو نظام ہاضمہ ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے. آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آپ نے یہ چینل سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کے حق میں کچھ مزید بہتری ہو سکے میری طرف سے. اور ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ہم کھاتے ہوئے اسکرین کا استعمال کیوں کرتے ہیں. اب ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم موبائل کا استعمال، اسکرین کا استعمال، لیپ ٹاپ ہے، ٹی وی ہے، LED ہے، تو یہ ساری چیزوں کو ہم جو مصروف زندگی کی وجہ سے صحیح طور پہ بعض اوقات نہیں دیکھ پاتے. تو ایک کھانے کا ٹائم ایسا ملتا ہے ہمارے پاس 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، جس میں ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹائم کو اس ایکٹیویٹی میں، اس عادت میں یوٹیلائز کریں، جو کہ بہت بری بات ہے. آج سے پہلے یا جین زی سے پہلے کی بات کروں جب موبائل، اسمارٹ فون وغیرہ نہیں تھے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی یا لیپ ٹاپ وغیرہ بہت کم استعمال ہوتے تھے، صرف اور صرف ٹی وی ہوتا تھا، تو اس میں بھی یہ ایکٹیویٹی کافی حد تک لوگوں میں پائی جاتی تھی جن کے یہاں ٹی وی وغیرہ موجود تھا. لیکن اب چونکہ یہ ایکٹیویٹی، یہ اسکرین تقریباً ہر گھر میں ہے مختلف شکلوں میں، کہیں لیپ ٹاپ ہے، کہیں موبائل اسکرین ہے، کہیں LED ہے، کہیں سب کچھ ہے. تو اس میں جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کو بہتر بنانے کی اور اپنے جو کھانے پینے کا ٹائم ہے اس کو اس طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی، تو بہت ہی غلط ایکٹیویٹی ہے. اس کے دو نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ صحیح طور پہ چبا نہیں پاتے، اور آدھا کچا آدھا پکا جو یعنی چبانے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم اس کو نگل لیتے ہیں اور اس کا لوڈ سارا جو ہے معدے پہ پڑتا ہے، اور الٹیمیٹلی معدے کو اس کے آگے جا کے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور یقین جانیے وہ قیمت جو ہے بہت ہی کٹھور دل سے جو ہے وہ آپ دینا چاہیں گے. اگر میں آپ کو اس کی حقیقت وقت ملے تو کبھی بتاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم چیزیں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ یا وہ ذائقہ یا وہ چیزیں جو برین کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں اور پھر برین مختلف انزائمز، ہارمونس ریلیز کرتا ہے، وہ اس کی کنیکٹیوٹی جب ہماری آنکھیں وہ کسی اسکرین میں مشغول ہوتی ہیں تو وہ اس کنیکٹیوٹی کو بہت زیادہ طریقے سے متاثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے برین اندازہ نہیں لگا پاتا کہ ہم جو کھا رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ڈائجسٹ کروانا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کو جو ہے اس کے لیے مزید ہارمونس وغیرہ نیسسری ہارمونس ریلیز کروا کے ان کے پراپر ڈائجیشن کروا کے ان کو باڈی میں ایبزارب کرا کے اور پھر سرکولیٹ کرا کے اور پھر ان کو اپنی اپنی جگہوں پہ بھیجنا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں آنے والے چند برسوں میں یا چند سالوں میں. کہیے کہ جب یہ ہماری ایکٹیویٹی کنٹرول نہیں رہے گی تو پھر بچے اور بوڑھے کیا، جوان کیا، مرد کیا، خواتین کیا، سب کی ہیلتھ اوور آل، صرف ہاضمہ نہیں یا برین ایکٹیویٹی نہیں، اوور آل ہیلتھ بہت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. اور اینڈ میں جب ہم اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کوئی کلو نہیں مل پاتا کیونکہ ہم اس کو برا سمجھتے ہی نہیں اور سوشلی اس کا بہت زیادہ کوئی کنڈیم بھی نہیں کیا جاتا. آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو کم از کم کھانے کھاتے وقت اسکرین کے استعمال سے مکمل طور پہ روکیں گے. میں خود بھی اس پرومس کرتا ہوں آپ سے اور آپ سے بھی یہ پرومس لیتا ہوں تاکہ ہم ایک اچھے صحت مند معاشرے کی تشکیل دے سکیں. بہت بہت شکریہ. ونس اگین تھینک یو. اللہ حافظ.